بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی رلم والی مظفر گڑھ سے۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں مزید معلومات دی جائیں گی۔ تو ناظرین، سانپ کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کو دو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا سانپ ہے جس کا زہر کا اثر خون پر ہوتا ہے اور وہ زخموں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کا اثر اعصاب پر ہوتا ہے، تو ان کو نیوروٹاکسک کہتے ہیں، اور پہلے والی قسم کو ہیموٹاکسک کہتے ہیں۔ تو سانپوں کی بہت زیادہ اقسام زہریلی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس سانپ کے کاٹنے کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ اس خوف سے بھی بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک ان کی علامات کا تعلق ہے، تو سانپ جس حصے پر کاٹتا ہے وہاں پر دو نشان نظر آتے ہیں جو سانپ کے دانتوں کے کاٹنے کے نشان ہوتے ہیں، اور وہاں پر شدید درد ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ حصہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، سوزش آ جاتی ہے، پھر اس کی رنگت نیلی یا سیاہ ہو جاتی ہے، اور سوزش والی جگہ پر کافی درد رہتا ہے، اور یہ سوزش 2 سے 3 دن تک رہ سکتی ہے، اور بعض اوقات زیادہ خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور 3 ہفتوں تک بھی یہ سوزش رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف حصوں سے خون بہنا شروع ہو سکتا ہے، یا مریض شوق میں چلا جاتا ہے اور بے ہوش ہو سکتا ہے، اس کو متلی اور الٹی کی کنڈیشن آ جاتی ہے، اس کے سانس لینے میں گھٹن اور دقت کا احساس ہوتا ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے، تھوک بڑھ جاتا ہے، اور اس کی نگاہ بلڈ یعنی مدھم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، اور اس کو پیاس زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب معلوم ہو کہ کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے تو اس کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ دینے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے ہسپتال میں پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر زہریلا سانپ ہے تو وقت پر اگر ویکسین لگ جائے تو اس کے بچنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنا زیادہ لیٹ کرتے جائیں گے اور سانپ اگر زہریلا ہے تو اس سے خطرہ ہے کہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، جہاں تک اس کی فرسٹ ایڈ کا تعلق ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس فرد کو، اس بندے کو جس نے سانپ کاٹ لیا ہے، اس جگہ سے علیحدہ لے جائیں تاکہ اس کا خوف کچھ کم ہو جائے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر سانپ تھا تو دوبارہ کہیں کاٹ نہ لے مجھے، اور اس کے بعد اس کے زخم کو صابن اور پانی سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ اگر اس پر وہاں پر بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے، تو اس کو پٹی لگا کر اس کو باندھ دیں، یعنی اس کے اوپر مرہم پٹی کر لیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو ہسپتال پہنچائیں تاکہ اس کی صحیح اور پراپر ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ تو ناظرین، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس کو درد کے لیے بھی دوائی دے دیں تاکہ اس کا درد کم ہو جائے، لیکن ایسی دوائی ہرگز نہ دیں جس سے اس کو نیند یا نشہ آ جائے، کیونکہ ایسی دوائی دینے سے ایک مشکل پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ مریض دوائی کے اثر سے سو رہا ہے یا نہ سانپ کے زہر کی وجہ سے بے ہوش ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کو ایسی چیز نہیں دینی چاہیے۔
اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض لوگ اس میں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، جو پرانے دور میں ایسے چیزیں کی جاتی تھیں، کہ مثلا جہاں پر سانپ کاٹتا ہے تو اس کے اوپر سخت سی پٹی باندھ دی جاتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا زہر اوپر نہ جائے، حالانکہ وہ خون کی سپلائی اس عضو کو رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو زہر وہیں پڑا ہے اور اس کو خون بھی نہیں مل رہا، تو اس طرح خطرہ ہوتا ہے کہ وہ عضو ناکارہ ہو جائے۔ اور دوسرا ایک غلط کنسیپٹ یہ تھا کہ پرانے زمانے میں اس کے اوپر کٹ لگا کر بار بار بلیڈ کے کٹ لگائے جاتے تھے، تو خیال یہ تھا کہ اس سے زہر جو ہے زائل ہو رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو خون ہی ضائع ہو رہا ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ جب ایسا زہریلا سانپ ہو جو خون پر اثر کرتا ہے تو اس سے بلیڈنگ زیادہ اور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی غلط ایک کنسیپٹ موجود ہے کہ اس کو کٹ لگا کر اس خون کو چوس لیتے ہیں منہ سے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ زہر ہم نے چوس لیا ہے، تو یہ بھی خطرناک چیز ہے جس کا فائدہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے اس بندے کو جو یہ خون چوس رہا ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر اپنے زخم موجود ہے منہ کے اندر یا معدے کے اندر، جیسے پیپٹک السر ہے، تو وہ زہر اس میں بھی چلا جائے گا اور اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اس پر بھی اثر کر سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس زخم پر بعض اوقات برف لگاتے ہیں، برف کے ٹکور کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے برف بھی خود بذات خود زخم کر دیتی ہے، فراسٹ بائٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پرانا خیال موجود ہوتا ہے کہ زخم ہونے کے بعد وہاں جوگیوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے جا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں سانپ ہے، اس کا کیا علاج ہے، جو کہ وہ غلط مشورے دے کر اس کو کئی دنوں تک اور خراب ہونے تک رکھتے ہیں، جو زخم اور بگڑ جاتا ہے، تو وہ لوکل افیکٹ سے بھی وہ اس میں خرابی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس سے آپ کو سانپ کے کاٹے کے بارے میں کافی حد تک معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو سینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سرخ رنگ کا سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس کو دبا دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اس سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، لیکن اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ بسم